اللہ تعالیٰ سے پیسے مانگنے ہوں تو کیسے مانگیں، اور یہ بھی بتائیے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ مانگی ہوئی دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ کیسے مانگیں؟ دل کھول کر مانگیں، وہ ہے اصلی گنج بخش۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سارے جن، جب سے اللہ نے کائنات پیدا کی اور قیامت تک آنے والے سارے جن اور سارے انسان ایک بڑے میدان میں کھڑے ہو کر جوڑیاں پھیلا لیں اور ہر بندہ اپنی اپنی مرضی کی ضرورت کی چیزیں مانگنی شروع کر دے، ایک کروڑوں اربوں مانگ رہا ہے، ایک ایجاد مانگ رہا ہے، دوسرا بچے مانگ رہا ہے، تیسرا سوٹ مانگ رہا ہے، چوتھا مکان مانگ رہا ہے، ہر چیز مانگیں، ساری مخلوق جن اور انسان اپنی جوڑیاں بھر کے جب چلے جائیں گے تو اس گنج بخش کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈبو کر آپ نکالیں تو اس کے اوپر پانی آتا ہے، حالانکہ سوئی کے اوپر بھی پانی ٹھہرتا نہیں ہے، اور مقدار بھی سمندر ہو، کوئی ٹپ یا گلاس نہیں کہا، تو اتنی سی کمی بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی، تو پھر مانگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مانگو اور خوب مانگو، تھوڑا نہیں مانگو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وہ مالک تو خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، اور جو نہیں مانگتا یغضب علیہ، وہ مالک اس پر ناراض ہو جاتا کہ یہ میرے سے مانگتا ہی نہیں۔ بالکل۔ آج میں نے ایک بڑی پیاری حدیث پڑھی، موقع پر یاد آ گئی۔ اللہ رب العزت 4 بندوں کو جہنم سے نکال کر اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیں گے۔ جی، جب وہ 4 پیش ہوئے، ان کا حساب کتاب ہوا تو اللہ کہیں گے واپس لٹا دو جہنم میں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو 4 جب فرشتے ان کو لے کے جا رہے تھے تو ایک نے مڑ کے پیچھے دیکھا اپنے مالک کی طرف اور اللہ سے کہتا ہے یا ربی، اے میرے اللہ، مجھے تو امید یہ تھی کہ جب تو ہمیں جہنم سے نکال رہا ہے تو دوبارہ نہیں بھیجے گا۔ تو اللہ کو اس کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا اس کو معاف کر دو، معاف کر۔ تو وہ مالک خزانے بھرے ہوئے ہیں، لبریز ہیں، دیر ہے، تو اس سے جو بھی مانگنا ہے کھلا مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو دنیا کے مال، دولت، عزت، اس کے ساتھ ساتھ آخرت